بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت مولانا محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ شیخ محمد اشرف شہزاد سلفی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اب ہم نے کچھ دین کی باتیں سیکھنی ہیں۔ نعرہ وغیرہ اب کوئی ساتھی نہ لگانے کی کوشش کرے، نہ کوئی پیسے دینے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے مال میں برکتیں ڈالے۔ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بات سنیے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا کہ جس پہ کوئی مصیبت اور پریشانی نہ آئی ہو، بلکہ اللہ پاک کے جو ماننے والے ہیں ان پہ نہ ماننے والوں سے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا کوئی ولی نہیں گزرا جس پہ پریشانی یا مشکل وقت نہ آیا ہو۔ بھلی تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی پیغمبر بھی نہیں گزرا جس پہ کوئی مشکل نہ آئی ہو۔
جب ہر آدمی مشکلات میں پھنس سکتا ہے، میں اور آپ ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے مجھ پہ مشکل آ سکتی ہے، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، ضرور آئے گی۔ اگر مشکل آ ہی نہیں رہی تو پھر سمجھو ہمارے ایمان کے اندر کچھ کمزوری ہے، کمی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آزما ہی نہیں رہا۔ مشکل آتی ہے، لیکن اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب مشکل وقت آ جائے تو پھر کیا کریں، پھر کس کو آواز دیں، پھر کس کو پکاریں، پھر کس کے آگے التجا کریں، پھر کون ہے سننے والا؟ پنجاب میں رہنے والا وہ پنجابی میں اپنی مشکل کا حل تلاش کرے گا، بولے گا۔ اب کس کو بتائے جو پنجابی جانتا ہے؟ سندھ میں رہنے والا وہ سندھی میں اپنی مشکل بتائے گا، کون سنے گا؟ جو سندھی جانتا ہے۔ بلوچستان میں رہنے والا کس کو اپنی فریاد سنائے؟ جو بلوچی جانتا ہے۔ امریکہ میں رہنے والا انگلش کے اندر اپنی فریاد کس کے سامنے رکھے؟ جو انگلش کی زبان جانتا ہے۔ عرب میں رہنے والا اپنی عربی زبان میں اپنی مشکل کس کے آگے رکھے گا؟ جو عربی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، مشکل وقت کے اندر اللہ کو چھوڑ کے تم جس کو آواز دیتے ہو، عباد امثالکم، وہ جب زندہ تھے وہ بندے تھے، اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کا دیا کھاتے تھے، اللہ کا دیا پیتے تھے، اللہ کا دیا پہنتے تھے۔ عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، ان پہ بھی مشکلات آتی تھی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ تم کس کو آواز دو گے؟ کوئی بلوچی نہیں جانتا، کوئی سندھی نہیں جانتا، کوئی پنجابی نہیں جانتا، کوئی عربی نہیں جانتا، کوئی انگلش نہیں جانتا۔ ہاں ایک ذات ہے، اللہ کی قسم ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جس کو ساری بولیاں آتی، جو سب بولیے جانتا ہے۔ اور بولیاں تو بڑی دور کی بات ہے، بیمار آدمی جس کے پاس زبان نہ ہو، بول نہ سکتا ہو، اللہ کی قسم ہے وہ دل سے اللہ کو آواز دے، اللہ اس کی دل کی سن لیتا ہے۔ اس اللہ کو آواز دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کس کو پکارو گے؟ وہ اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ الہم ارجل یمشون بہا، اللہ کہتا ہے ان کے پاؤں کو اچھے طریقے سے چیک کر لو، پاؤں اب کام کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں اللہ، ہم تو اس کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کرتے ہیں۔ جتنا بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ فوت ہو جائے، جب فوت ہو جاتا ہے اس کی روح پاک نکل جائے تو اس کے پاؤں کام کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، مجھے چھوڑ کے اس کو پکارتے ہو جس کے پاؤں ہیں کام نہیں اب کرتے۔ الہم ایدی یبطشون بہا، مجھے اللہ کو چھوڑ کے اس کو پکارتے ہو جس کے ہاتھ ہیں لیکن اب کام نہیں کر سکتے۔ اب تو وہ لباس بھی خود نہیں اتار سکتا، لباس اتارنے پہ ہمارا محتاج ہے، ہم پھاڑ کے اتاریں گے لباس، وہ لباس خود اتار نہیں سکتا، نہ خود نہا سکتا ہے، نہ خود کفن پہن سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اب وہ بے بس ہو گئے، اب بندوں کا محتاج ہو گیا ہے۔ بندے اس کو ہلائیں گے تو ہلے گا، بندے نہیں ہلائیں گے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے ان کو پکارتے ہو۔ ما یملکون من قطمیر، جو کھجور کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، داغا چھلکا سفید سا، یہ تو اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ ادھر اللہ نے کیا سمجھایا ہے؟ اللہ نے یہ سمجھایا ہے او قبر والے کو جس کو تو آواز دے رہے اس کا احترام کر، لیکن مشکل وقت کے اندر اس کو آواز نہ دے، کیونکہ وہ اب مالک نہیں رہا۔ کس کا نہیں رہا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تو اپنے بدن پہ جو کفن ہے اس کا بھی مالک نہیں رہا۔ مٹی اس کے جسم سے اس کفن کو کھینچ لیتی ہے، وہ اپنے کفن کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جب بھی مشکل وقت آئے گا، ہر پیغمبر پہ آیا ہے، وہ تو باتیں آگے آ رہی ہیں۔ مشکل وقت کے اندر اللہ کو آواز دو، کسی اور کو نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ،
اللہ کہتا ہے ایک مثال سنو اور اس کو کان لگا کے سنو، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. 17ویں سپارے کا آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا. اللہ کہتا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ ایک نہیں، سب مل کر اللہ کہتا ہے ایک مکھی نہیں بنا سکتے. آپ تو بیٹا لینے کے لیے چلے گئے، بیٹی لینے کے لیے چلے گئے، اللہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. یہ سب مل جائے، مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا کا ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے، مل کر زور لگائیں ایک مکھی بنانے پہ، اللہ کہتا ہے یہ سب مل کر بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. جو مکھی نہیں بنا سکتے وہ میرا اور آپ کی مشکل حل کیسے کر سکتے؟ اس لیے جب بھی مشکل وقت آئے، مشکل وقت کے اندر ایک اللہ کو آواز دینی ہے. آپ غور کریں، سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر 950 سال مار کھائیے. مشکل وقت آگے، قوم مار رہی ہے، اللہ کے آگے التجا کر دی، کس کو آواز دی ہے؟ آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں، کسی فرشتے کسی جن کو آواز نہیں دی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ربی انی مغلوب فانتصر. اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تو میری مدد کر. مشکل وقت آیا ہے پیغمبر پہ، اس نے اللہ کو آواز دی ہے. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ داستانیں کیوں سنائی ہیں؟ دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سارا علاقہ دشمن، ایک معاہد ہے پورے علاقے میں، سب اس کو مٹانے کے لیے تیار ہے. بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ مورخین لکھتے ہیں پرندہ اوپر سے اڑتا ہوا روسٹ ہو کے اندر گر جاتا تھا. اتنی بڑی آگ ایک معاہد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے لایا جا رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا ہے نا، کس کو آواز دی ہے؟ کس کو پکارا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ میرے لیے تو ہی کافی ہے. فرشتے بھی آئے تھے، کہا ابراہیم حکم کرو، کہا نہیں تم چلے جاؤ، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. مشکل کشا وہ ذات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی، اللہ کو پکارا ہے. اللہ رب العزت نے بھی پھر کمال نہیں کر دیا؟ چاہتا اللہ آندھی بھیج سکتا تھا، ہواؤں کو بھیج سکتا تھا، اسی آگ کو اڑا کے ان پہ ڈال سکتا تھا، چاہتا تو بارش برسا سکتا تھا، لیکن پانیوں کے ساتھ آگ بجھتی رہتی ہے. یہ کیا کمال ہوا؟ کمال تو یہ ہے آگ بھی جلتی رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کہے بھی نہ. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. او نار، او آگ، تیرا کام جلانا ہے. میرا ابراہیم آ رہا ہے، اس کو جلانا نہیں، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا. وسلامن، اتنا بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، سلامتی والی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، اپنی بیوی کو ساتھ لے آئے، کل علاقہ چھوڑ دیا. راستے میں ایک گاؤں میں رات پڑ گئی، جن کا سردار ظالم زانی بدماش، اس کے نوکروں نے جا کے بتایا داخل ابراہیم بمرات ہی احسن النساء. ابراہیم نامی ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ ایک خاتون بڑی خوبصورت، ایسی خوبصورت خاتون نہیں ہے. اب دیکھ مشکل وقت کے اندر کس کو آواز دیتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں. صحیح البخاری سپریم کورٹ کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اماں جی سارہ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، بادشاہ کے کمرے میں دھکیل دیا گیا، دروازے کو بند کر دیا گیا. ظالم بادشاہ گندی ذہنیت کے ساتھ اماں جی سارہ کے سامنے آیا، گندی ذہنیت سے قریب ہونے لگا. اماں جی سارہ نے کس کو آواز دی ہے؟ دیکھ اللہ کا ولی ہے باہر، اللہ کا خلیل ہے ابراہیم، اللہ کا پیغمبر زندہ کمرے کے باہر ہے، مرا ہوا نہیں، فوت نہیں ہوا، زندہ ہے. اماں جی سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز نہیں دی. ہماری بد نصیبی کا کیا عالم ہے، زندہ چھوڑ کے ہم تو مرے ہوں کے در پہ جا جا کے ٹھوکریں کھا کھا کے چلے گئے.
मुश्किल वक्त के अंदर वो मेरी मदद करेगा, वो करेगा। देख पैगंबर की बीवी है। उधर बादशाह जो ही करीब आया है अल्लाह के आगे इल्तिजा की है, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैयल काफिरा। अल्लाह तू जानता है आज तक मैंने अपने वजूद की इबादत की है, अल्लाह ये काफिर गंदी ज़हनियत से मेरे करीब आ रहे, अल्लाह इसको मेरे करीब ना आने देना। अल्लाह को आवाज दी है, तुम कहते हो अल्लाह सुनता नहीं, सुना है बगैर वास्ते और वसीले के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन लिया है। फौरन वो पटक के जमीन पे जा गिरा है, एड़ियां रगड़ने लगा जैसे इसकी मौत आ रही है। जब मां जी सारा ने देखा ये तो मरने लगा है, फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा इन यमुत कील कद कतलतु, अल्लाह इसको मारना ना, अगर ये मर गया तो इसका कत्ल मुझ में बढ़ जाएगा और मुसीबत बन जाएगी। कैसे अल्लाह के आगे इल्तिजाएं की जा रही हैं, अल्लाह इसको मारना नहीं। दुआ की, वो फिर सही सलामत हो गया। ये गंदा खून बड़ी मुश्किल से साफ होता है, वो फिर गंदे खून के साथ गंदी ज़हनियत से आगे आया। वो जितनी दफा मुश्किल वक्त आए उतनी दफा अल्लाह को पुकार। ये अल्लाह की ज़ात ही तो ऐसी है। महबूब पैगंबर फरमाते हैं मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह को आवाज़ नहीं देता, अल्लाह के आगे इल्तिजा नहीं करता, अल्लाह को पुकारता नहीं, अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। तो दुनिया के सरदार बादशाहों के पास जाओ, उनसे मांगो तो वो नाराज़ होते हैं। यार वो कैसा बादशाह है जिससे ना मांगो तो वो नाराज़ होता है कि मेरे बंदे पे मुश्किल वक्त आया, बंदा मेरा होके मेरे पास आया ही नहीं, मुझे इसने बुलाया ही नहीं, मुझे आवाज दी ही नहीं। उस अल्लाह को आवाज दो जिससे मांगा जाए तो अल्लाह राजी होता है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। वो अल्लाह की बंदी है, कहती अल्लाह इसको मारना नहीं। फिर गंदी ज़हनियत से आगे हुआ, फिर दुआ की। जितनी दफा मुश्किल आए उतनी दफा इल्तिजा कर, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैयल काफिरा, अल्लाह ये तो फिर आ रहे, इसको मुझ पे मुसल्लत ना करना, मुझे बचा ले। इधर से दुआ की है, उधर से पटक के फिर जमीन पे जा गिरा है, पटक के जमीन पे जा गिरा है, एड़ियां रगड़ने लगा। माँ जी सारा फिर परेशान हो गई, अल्लाहुम्मा इन यमुत कील कद कतलतु, अल्लाह इसको जान से ना मारना, अगर ये मर गया तो कत्ल मुझ पे पड़ जाएगा। अल्लाह ने फिर उसको छोड़ दिया। वो तीसरी दफा फिर हमला करता है। अम्मा जी सारा ने तीसरी दफा फिर अल्लाह से इल्तिजा की। अल्लाह को जितनी दफा पुकारो अल्लाह उतनी दफा ही सुनता है। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैयल काफिरा, अल्लाह ये काफिर फिर आ गया, अल्लाह मुझे बचा ले। वो पटक के जमीन पे जा गिरा है, एड़ियां रगड़ने लगा, रोने लगा, चीखने और चिल्लाने लगा, ओ अल्लाह की बंदी एक दफा मेरे लिए दुआ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे। फिर अम्मा जी सारा ने दुआ की, अल्लाह ये मर गया तो इसका कत्ल मुझ पे पड़ जाएगा। पसीने में नहा गया, पसीने में घबराया हुआ दरवाजे को जोर से दस्तक देता है, दरवाजा खुला, जल्दी से भागा हुआ बाहर आया। ये कौन सी तुमने खातून लेके आई? ये तो बड़ी अजीम खातून है, ये तो बड़ी अजीम खातून है, इसकी गुलामी के लिए मेरी बेटी हाजरा इसको तोहफतन दे दो। हाजरा सैयदा सारा को तोहफतन मिली, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तोहफतन दे दी। उससे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उन्हीं की लड़ी से मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुश्किल वक्त के अंदर मुश्किल वक्त आया है, हर पैगंबर पे आया, कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं जिस पे मुश्किल वक्त ना आया हो। हर पैगंबर पे मुश्किल वक्त आए, लेकिन उन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर किसको आवाज दी? सैयदना मूसा अलैहि, ये कुरान मजीद की दास्तान है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भागे फिरौन की हुकूमत से, मदियन में जाके होश में आए, पत्ते खा खा के थक चुके हैं, दरख्त के नीचे बैठे क्या आवाज देते हैं? रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह मैं तेरे दर का फकीर हूं, तेरे दर का सवाली हूं, पत्ते खा खा के थक चुका हूं, अल्लाह मुझसे अब पत्ते खाए नहीं जाते, अल्लाह तेरे दर का फकीर हूं, रोटी चाहिए।
اللہ نے کہا موسیٰ تم روٹی مانگتے ہو، ہم روٹی پکانے والی کا بھی بندوبست کرنے لگے ہیں۔ اللہ کو آواز دو، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، پکارنے والا تو ہو نا۔ سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، ایک دن انہوں نے مارنے کی اخیر کر دی، مار رہے ہیں یونس علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، اتنے پریشان ہو گئے، اتنے تنگی میں آ گئے کہ یہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ فوراً دعا کر دیا، اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یونس علیہ السلام نے مشکل وقت کے اندر اللہ کو آواز دی، اللہ نے فوراً سن لی۔ فوراً ہی آسمان سے ایک طرف سے بادل اٹھا، دھیرے دھیرے بستی کی طرف آ رہے۔ یونس علیہ السلام نے دیکھ لیا، لو دعا تو میری قبول ہوگی، جلدی سے بھاگے ہوئے باہر نکل گئے کہ یہ ابھی عذاب آتا ہے۔ اب وہ قوم، بوڑھے جوان سب پریشان کہ یہ بادل ہمارے سر کے اوپر، اور سرخ اس کی رنگت ہے، اس طرح کا بادل ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، یہ واقعتاً اللہ کا سچا پیغمبر تھا، ان کی دعا قبول ہو گئی اور یہ اللہ کا عذاب آ گئے۔ اب عذاب کا انتظار کرو۔ انہوں نے کہا کوئی حل ہونا چاہیے۔ بوڑھوں نے کہا حل ہے کہ سب میدان میں باہر آ جاؤ۔ وہ سب باہر آ گئے، اپنے جانوروں کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، بچوں کو لے آؤ۔ انہوں نے پوری بستی خالی کر دی، خالی کر کے ایک میدان میں آ گئے اور رونے لگے، گر گرانے لگے، اللہ کے آگے فریاد کرنے لگے، اے اللہ بھول ہم سے ہوئی ہے، غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے دودھ پیتے بچے جدا کر دیے، جانوروں سے بچے ان کے جدا کر دیے، وہ الگ اچھل رہے ہیں، بچے الگ رو رہے ہیں، مائیں الگ رو رہے ہیں، بوڑھے الگ رو رہے ہیں، جوان الگ رو رہے ہیں۔ ایک اللہ کو آواز دے رہے ہیں، اللہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، بھول ہم سے ہوئی ہے، اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، کبھی بھی تیرے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کو آواز دینے والی کون سی قوم ہے؟ یہ کافر قوم ہے، مسلمان نہیں۔ یہ اپنے پیغمبر کے گستاخ قوم ہے، جو اپنے پیغمبر کو مارنے والے، جینا دو بھر کرنے والی قوم ہے۔ لیکن انہوں نے بھی جب ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہے، ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بتایا، سورہ یونس کھول 11واں سپارہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ اے لوگو، آج تک کوئی بھی ایسی قوم نہیں آئی جس قوم پہ آئے ہوئے عذاب کو میں نے ٹالا ہو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب مجھے ڈائریکٹ آواز دی تھی نا، ڈائریکٹ پکارا تھا نا، وہ رو پڑے تھے، رو رو کے جب مجھے پکارنے لگے، آوازیں دینے لگے، اللہ پاک کہتا ہے میں نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال کے رکھ دیا تھا۔ اللہ تو بڑا راضی ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کے یہ عہدے ہیں، 40 سال تیری عمر ہوگی، 60 سال تیری عمر ہوگی، تو ایکسپائر ہو گیا ہے، تو اب چلا جا، ریٹائرمنٹ لے جا، تو ریٹائر ہو گیا، چلا جا ادھر سے، ہمارے قابل نہیں رہا۔ اللہ پاک ایسے نہیں کہتا، 40 سال کے بعد آ جا، 50 سال کے بعد آ جا، 60 سال تیری عمر ہو گئی ہے، 65 سال ہو گئی، اب بھی آ جا، اب بھی آ کے اللہ کے سامنے جھکا لے اپنے آپ کو۔ اللہ رب العزت تو موت سے پہلے پہلے، تیری اور میری موت سے پہلے پہلے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے، دن کو بھی رات کو بھی، کہ میرا بندہ میری طرف کب آتا ہے۔ قوم نے اللہ کو آواز دی ہے، وہ کافر قوم ہے، کافر قوم کی اللہ سن لیتا ہے، تو ہم تو اللہ کو ماننے والے، کہ اللہ پاک ہماری نہیں سنے گا؟ نہیں، مسلمانوں کی تو اللہ ارجنٹ سن لیتا ہے۔ سیدہ زنیرہ کی داستان شاید آپ نے نہیں سنی۔ سیدہ زنیرہ ابو جہل کی لونڈی تھی، مسلمان ہو گئی، اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، ابو جہل کو پتہ چل گیا، کہا زنیرہ میں نے سنا ہے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بے دین ہو گئی ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا باز آ جا۔ کہا یہ اسلام کا رنگ ہے، یہ جب چڑھ جائے اترا نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں اتار لوں گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس نے کہا آؤ۔ اپنے گماشتوں کو بلایا، آگ جلائی گئی، سلاخوں کو لایا گیا، سلاخوں کو آگ میں آگ بنایا گیا، سیدہ زنیرہ کو لٹایا گیا، اور آگ کی سلاخیں سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں ڈال دی گئی۔ جانتے ہو نا، میرے اور آپ کی آنکھوں میں ایک تنکا پڑ جائے کیا گزرتی ہے؟ یہ موحدہ، اس کی آنکھوں کے اندر تو آگ ڈال دی گئی تھی۔
وہ آنکھیں پگھل کے باہر آ گئی. یہ معاہدہ چیخنے لگی, چلانے لگی. ابو جہل اور اس کے حواری کہہ لگا کے ہنسنے لگے. کہتے ہیں دیکھا نا, تو کہتی تھی ہمارے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے, دیکھ ہمارے بزرگوں نے تیری آنکھوں کو ختم کر دیا ہے. وہ معاہدہ جو چلا رہی تھی, چیخ رہی تھی, تڑپ رہی تھی, جب اللہ کی توحید پہ بات آئی فوراً چلا اٹھی, کہا خاموش ہو جاؤ. ہی من امر اللہ, یہ آنکھیں گئی ہیں تو میرے اللہ کے حکم سے گئی ہیں, اور تم میرے اللہ کو کیا جانو. حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ جیسے مورخ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے, سیدہ زنیرہ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ تم میرے رب کو کیا جانو, میرا رب تو وہ ہے جو اب بھی مجھے نئی آنکھیں دینے پہ قادر ہے. ادھر سے سیدہ زنیرہ نے یہ جملہ بولا, اللہ نے چمکتی 2 نئی آنکھیں عطا کر دی تھی. تو کہتا ہے اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں, اللہ سنتا ہے. اللہ تو تیار ہے کہ میرا بندہ میرے آگے کب آئے گا, میرے آگے کب التجا کرے گا. تو اللہ تو کافروں کی بھی سن لیتا ہے, اللہ تو ان کی بھی سن لیتا ہے جو اللہ کو جانتے نہ ہو. حسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ ایک دہریہ ڈاکٹر ہے, دہریہ ڈاکٹر تھا. کیا ڈاکٹر ہے, اللہ کو نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے, کوئی بھی چلانے والا نہیں. بیٹی بیمار ہو گئی, ڈاکٹر تھا, بڑے بڑے پروفیسروں سے اس کا رابطہ, پروفیسر آئے, بڑا علاج کیا. آخرکار پروفیسروں نے جواب دے دیا, انہوں نے کہا لے جاؤ, آپ کی بیٹی آدھی سے زیادہ ڈیڈ ہو چکی ہے, چند سانسوں کی مہمان ہے, آپ کی بیٹی لے جاؤ. اب وہ بے بس ہو گیا, اب کیا کروں. روتا ہوا کہتے اے میرے اللہ, آج تک میں نے تجھے مانا نہیں, لیکن سنا ہے کہ مشکل وقت کے اندر تو ہی کام آتا ہے. اے اللہ, اگر تو میری بیٹی کو زندگی دے دے تو یہ ساری زندگی تیرے آگے ہی جھکتا رہے گا. یہ وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے, اللہ کو نہیں مانتا, اللہ ہے ہی نہیں. لیکن آج بے بس ہو کے اس نے بھی اللہ کو آواز دے دی ہے. اللہ نے کہا جا دہریے. اپنوں کی تو سارے ہی سن لیتے ہیں, میں صرف اپنوں کی نہیں سنتا, جو میرا نہ بنے میں اس کی بھی سن لیتا ہوں. اللہ نے موت کی آغوش سے اس کی بیٹی کو کھینچ کر زندگی سے نواز دیا تھا, اور اللہ نے ثابت کر دیا ہے جو مجھے نہ مانتا ہو لیکن میرے دروازے پہ آ جائے, مجھے آواز دے دے. اللہ کہتا ہے میرے آگے ہاتھ پھیلا دے تو مجھے شرم آتی ہے خالی ہاتھ واپس لٹاتے ہوئے. مشکل وقت کے اندر ایک اللہ کو بغیر. آپ دیکھو سیدنا یونس علیہ السلام باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ اب عذاب آتا, اب آتا, عذاب تو نہ آیا. اب غیب تو جانتے نہیں, پیغمبر ضرور ہے لیکن غیب تو نہیں نہ جانتے. یہ تو اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو پکار کے کہہ رہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. وہ لوگوں, زمین و آسمان کا غیب اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا. نہ اپنی دولتوں کو لٹاؤ, نہ اپنے ایمان کے لٹاؤ, نہیں, اپنا ایمان اپنے اللہ پہ رکھو. غیب کا علم کسی کے پاس نہیں, اللہ کی قسم. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو تو پھر تو جبریل امین بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس وہی لے کے آتے تھے یا نہیں؟ اگر حضور پاک کو پہلے ہی سب پتا تھا تو وہی لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یونس علیہ السلام انتظار کر رہے, نہیں پتا کہ قوم نے تو اللہ سے صلح کر لی ہے, یہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے نا. بس ادھر یونس علیہ السلام کو تھوڑی سی بھول ہوئی ہے کہ اب قوم کے پاس واپس کیسے جاؤں. اب اللہ کے دین کا کام ہی کرنا ہے نا, کسی اور کے پاس جاتا ہوں. کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا, ہر پیغمبر پابند ہے اللہ کی مرضی کا.
اللہ کے فیصلے کا، اللہ کے حکم کا، اللہ کی وحی کا، لیکن ادھر یونس علیہ السلام نے اپنی مرضی کی ہے. ادھر سے چلے، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی ہے سواریوں سے بھری ہوئی. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، کشتی میں سوار ہوئے، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیے. کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ایک دم ہچکولے کھانے شروع کر دی، ڈولنے لگی، سواریاں چلانے لگی. ملا چیخ اٹھا، یہ کیا ہو گیا؟ نہ کوئی طوفان ہے، نہ کوئی آندھی ہے، نہ کوئی پانی کی موج ہے، بغیر وجہ کے یہ کشتی ایک دم ہچکولے کیوں کھا رہی ہے؟ کشتی کا ملا کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. کشتی کا ملا کہتا ہے کہ جب بھی یہ طوفان کے اندر پھنستی ہے نا تو آسمان والے کو آواز دیتے ہیں. تو آسمان والا نجات، اللہ کو آواز دو، اللہ کو پکارو، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ کو پکارو، اللہ نجات دے گا. وہ کشتی والے اللہ کو پکار رہے ہیں لیکن ہچکولے بڑھ رہے ہیں، ان کو تو موت نظر آنے لگی. کشتی کا ملا کہتا ہے اب سمجھ آئیے مجھے، ہماری کشتی میں ایک بندہ ایسا آیا ہے جس نے آسمان والے کو ناراض کر دیا ہے. آسمان والا اس کو پار نہیں لگانا چاہتا. وہ کون ہے؟ وہ چھلانگ لگائے وہ مر جائے، ہم تو بچ جائیں. وہ ہماری بھی موت کا سبب کیوں مر رہا ہے؟ کون ہے؟ کوئی نہ اٹھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کوئی سیف الملوک کی کہانی نہیں ہے، ہوائی بات نہیں ہے. انہوں نے قرآ ڈالا، قرآ ڈالا، سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا. اب وہ قرے کی طرف دیکھتے ہیں، یونس علیہ السلام کے پر انوار چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا. دوبارہ قرآ ڈالا، دوبارہ پھر یونس علیہ السلام، تیسری دفعہ تیسرا کال کرو، تیسری دفعہ پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام کو تو سمجھ پہلی دفعہ ہی آ گئی تھی، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں لوگوں میں ہی ہوں جو اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے اللہ کی اجازت کے بغیر آنا نہیں چاہیے تھا. مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب جب تک میں بیٹھا رہوں گا یہ کشتی کنارے نہیں لگ سکتی. ادھر میں ضرور توقف کروں گا، ادھر کچھ بات سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا. کن کو سمجھتے ہو کشتی ہے ڈوبنے اور تارنے والا؟ کن کو سمجھتے ہو مشکلات کے اندر حل؟ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. بہاول حق میں اندر بیٹھتا ہوں، تو پیچھے سے دھک. او پیغمبر بھی کشتی پہ سوار ہو تو پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا، تو تیری اور میری کشتی کیسے کنارے لگائے گا؟ یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، برگزیدہ پیغمبر ہے. مولوی ہمارا جھوٹا قصہ، جھوٹی داستان گھڑتا ہے، میں اور آپ اس کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں. کیا ہوا جی؟ فلاں نے 11ویں والے پیر کے نام کا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا. پیر صاحب کو اس پہ نہیں غصہ آیا، اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، اس پوری برات کو ڈبو دیا، 12 سال کے بعد تار دیا تھا. اب جس بدبخت نے یہ جھوٹا قصہ بنایا ہے اس کو اتنی عقل نہیں آئی کہ میں پیر صاحب کی شان بیان کر رہا ہوں یا توہین کر رہا ہوں. ہے جھوٹی بات، ان کی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے ولی، اللہ کے پیر تو وہ ہوتے ہیں جو پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دیتے، پھر بھی دعائیں دیتے ہیں. وہ کیسے ولی تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہوں نے بیڑیاں ڈبو دی تھی. اور جھوٹی داستان دیکھو، بندے کا پتر تو 5 منٹ نہیں زندہ رہتا، کہتے 12 سال ڈوبی رہی، 12 سال کے بعد تار دی تھی. دیکھ اللہ کا پیغمبر ہے، اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکا، چھلانگ لگائی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ہے، مچھلی میرا پیغمبر آ رہا ہے، برگزیدہ پیغمبر آ رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے. یونس علیہ السلام سیدھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں. اب پوچھ اپنے عالم سے، پوچھ اپنے علماء سے، پوچھ اپنے فقہا سے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر جب پہنچے ہیں، آنکھ کھلی ہے، کس کو آواز دی ہے؟ کس کو پکارا ہے؟ یہ کوئی سیف الملوک کی داستان نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات. یونس علیہ السلام کی آنکھ کھلی اندھیروں میں، آنکھ کھلی تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، تو اللہ کا پیغمبر رونے لگا، گر گرانے لگا. نادا فی الظلمات، رو رو کے فریادیں کرنے لگا. کس کو آواز دی ہے؟ کس کو پکارا ہے؟ وہ ان کے تو اپنے بزرگ تھے، اپنے گھر کے بزرگ ہیں. باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی پیغمبر ہے، پردادا بھی پیغمبر ہے. یہ پیغمبروں کا سلسلہ
सीधा जाके सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा है? अल्लाह का कुरान कहता है नादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह जुल्म मैंने की है, भूल मुझसे हुई है, अल्लाह गलती मैंने की है, लेकिन अल्लाह इस मुश्किल से निकालने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? लोग भी कैदी बनते हैं, उनके रिश्तेदार जाते हैं, उनके माँ बाप जाते हैं, उनके दोस्त अहबाब जाते हैं उसको तसल्ली देने के लिए। अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दे दी है? मेरे तो घर वालों को खबर ही नहीं है। अल्लाह इस मुश्किल के अंदर निजात देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। जब यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में, हम तो जमीन के ऊपर कहते हैं ना अल्लाह मेरी सुनता नहीं, यूनुस पैगंबर समुद्रों के तहों में, मछली के पेट में जब आवाज दी है, अल्लाह कहता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। हमने यूनुस पैगंबर की पुकार को सुनकर मुसीबत से उनको नजात दे दी थी। आप कहेंगे वो तो पहले पहुंची सरकार थी, उनको वास्ते और वसीलों की जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह को तो पता था ना सारी सदियों का। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब आगे ही दे दिया है। अल्लाह कहता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। ए ईमानदारों, जिस तरह यूनुस पैगंबर ने डायरेक्ट हमें पुकारा है ना, हमने उनकी मुश्किल हल की है ना, ऐसे आम मोमन हमें पुकारे तो हम उसको भी नजात दे देते हैं, हम उसकी फरियाद को भी सुन लेते हैं। और एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बात कही, सूरह साफ़ात पढ़ के देखो आखिरी रुकू। जब मैंने इस मुकाम का तर्जुमा पढ़ा तो हैरान रह गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसी बेपरवाह ज़ात है। अल्लाह कहता है लोगों फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। अगर मेरे यूनुस पैगंबर को इधर भी गलती लग जाती, इधर भी भूल हो जाती, क्या भूल, अल्लाह कहता है मुझे छोड़ के किसी और को पुकारता, किसी और को आवाज देता, किसी वली को, किसी पैगंबर को, किसी जिन को, किसी फरिश्ते को आवाज देता, मुझे ना पुकारता। अल्लाह कहता है लल्लाबी सफी बत्निही इला यौम युबअसून। मैं इस जुर्म की सजा ये देता, मैं क़यामत की सुबह तक यूनुस पैगंबर को मछली के पेट में रखता। क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से निकलते, मेरा यूनुस पैगंबर मछली के पेट से निकलता। मुश्किल वक्त के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसको आवाज दी है, किसको पुकारा है, तो अल्लाह ने सुनी नहीं। और तो छोड़ो, मेरे और आपके महबूब पैगंबर पे कितनी मुश्किलात आई हैं। आका फरमाते वलक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि वमा यूज़ा अहदुन क़ब्ली। ओ मेरे उम्मतियों, जितनी तकलीफें, जितनी मुसीबतें, मुश्किल मुझ पे आई हैं, इतनी मुश्किल मुझसे पहले किसी पैगंबर पे भी नहीं आई। मुश्किल कुशा वो होता है जिस पे कभी मुश्किल ना आए। बदर की रात है, वो इससे अफजल तो कायनात के अंदर है ही नहीं। अंबिया में से, औलिया में से इनका मुकाबला करने वाला कौन है? जिनका मुकाम इतना है, अजमत इतनी है। आका खुद फरमाते हैं दो फरिश्तों को मैंने देखा है, आसमान से उतर रहे हैं, एक के हाथ में तराजू है, दूसरा मेरे पास आ गया, उसने मुझे उठाया, तराजू के एक पल्ले में रखा, दूसरे पल्ले में एक आदमी, मेरा वजन भारी। दूसरा फरिश्ता कहता है जिन्हु बेआशर, इनको 10 के मुकाबले में तोलो। आका फरमाते दूसरे पल्ले के अंदर 10 आदमियों को रखा गया, मेरा वजन भारी रहा। दूसरा फरिश्ता कहता है जिन्हु बिमियातिन, इनको 100 के मुकाबले में तोलो। आका फरमाते दूसरे पल्ले के अंदर 100 को रखा गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। झूठ बोला है उसने, जिसने आपको धोखा दिया है। नऊज़ुबिल्लाह, ये महबूब पैगंबर को बड़े भाई के बराबर समझते हैं। नहीं, मेरा और मेरी जमात का अकीदा क्या है? आका फरमाते हैं दूसरा फरिश्ता कहता है जिन्हु बिअल्फिन, इनको 1000 के मुकाबले में तो लो। आका फरमाते दूसरे पल्ले के अंदर 1000 को रखा गया, मुझे अकेले को एक पल्ले में रखा गया, मेरा पलड़ा फिर भी भारी रहा। दूसरा फरिश्ता चिल्ला उठा, वो छोड़ो, इनको कब तक तोलोगे, इनके मुकाबले में तमाम अंबिया औलिया भी रख दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। इनसे ज्यादा शान किन की है, मुकाम किन का ज्यादा है? महबूब पैगंबर फरमाते कल क़यामत का दिन होगा, अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़ियामा, अंबिया औलिया सब आएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह अपनी मखलूकात में से सरदारी मुझे अता करेगा। क्या फरमाते लोग हाथ ऊपर करेंगे, सूरज को लगेगा इतनी शिद्दत की गर्मी के आलम में
प्यास से निढाल होकर पानी की तलाश में निकलेंगे, कहीं भी पानी नहीं होगा। हाँ, एक नहर होगी, तमाम अंबिया उधर से आके पानी पिएंगे, तमाम औलिया उधर से आके पानी पिएंगे। आका फरमाते हैं उस नहर का मालिक अल्लाह ने मुझे बना दिया है। इतना मुकाम, इतनी अजमत, लेकिन मुश्किल उन पे भी आई है। अल्लाह ने इंसान को बनाया इसलिए है, अल्लाह ने इंसान को बनाया इसलिए है कि इस पे मुश्किलात आए। तो ये मुश्किलात के अंदर किसको आवाज देता है? इसलिए तो अल्लाह कहता है वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कह दो तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझे पुकारो, मुझे आवाज दो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारी इल्तिजाए मुश्किलात को हल करूंगा। आगे अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, वो लोग जो मेरी इस इबादत से तकब्बुर करते हैं, मांगते ही नहीं, मांगते ही नहीं, अल्लाह से मांगना ही छोड़ दिया। थोड़ी सी मुश्किल आई, कभी एमपीए के दरवाजे पे, एमएनए के दरवाजे पे, कभी मोहल्ले के सरदार वडेरे के दरवाजे पे मुश्किल आई है, इस ये नहीं आया तो अल्लाह के दरबार पे नहीं आया। अल्लाह कहता है जो मेरी इस इबादत से, इसको अल्लाह ने इबादत कहा है इधर, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ये असल इबादत। अल्लाह कहता है जो मेरी इस इबादत से तकब्बुर करते हैं सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, क़यामत के दिन जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। कि इन्होंने अपने आप को बेपरवाह समझा कि मुझे, हमें अल्लाह की परवाह ही नहीं, अल्लाह से मांगने की हमें जरूरत ही नहीं। बदर की रात सैयदना अबू बकर सिद्दीक बयान फरमाते हैं, कहते हैं बदर की रात थी, महबूब पैगंबर, आखिरी बात है, महबूब पैगंबर के खैमे पे मेरा पैरा है। कहते हैं मैंने देखा है इस परेशानी में, इस मुश्किल वक्त में मेरे महबूब पैगंबर सारी रात सो ना सके, सारी रात ही खड़े होकर अल्लाह के आगे इल्तिजा करते रहे, अल्लाहुम्मा इन तक़्तुल हादिहिल इसाबा लन तुबदा फिल अर्ज़ि अबदा। अल्लाह देख मेरे गुलाम आए 313 के करीब है, इनके पास असलहा नहीं है, किसी के पास कमान है तो तीर नहीं है, तलवार है तो बचाव के लिए ढाल नहीं है। अल्लाह मुकाबले के अंदर दुश्मन 1000 से ज्यादा है, असलहा लेकर तैयारी करके आया है, मेरे साथियों के पास लड़ाई की तैयारी नहीं है। अल्लाह अगर तूने इनकी फरिश्तों के जरिए मदद ना की तो क़यामत तक जमीन पे तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अनशुदु का, मैं तुझे तेरे वादों का कसम देता हूं, तुझे याद दिलाता हूं, तूने जो वादा किया था फरिश्तों की मदद का, फरिश्तों के जरिए हमारी मदद कर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते मेरे महबूब पैगंबर सारी रात रोते रहे, रो के अल्लाह के आगे फरियाद करते रहे, हत्ता कि आपकी चादर मुबारक जमीन पे गिर गई। मैं रोता हुआ जल्दी से आगे बढ़ा, मैंने आपकी चादर मुबारक को थामा, महबूब पैगंबर के कंधों पे रखा और आपके हाथों पे हाथ धर दिए, कहा का हस्बक, हाँ का बस कर दीजिए, बस कर दीजिए, मेरे अल्लाह ने आपकी इल्तिजा को सुन लिया है, आपकी दुआ को कबूल कर लिया है और मेरा अल्लाह जरूर मदद नाज़िल करेगा। जनाब सिद्दीक फरमाते हैं फिर कल ऐसे ही हुआ, हम दुश्मन पे हमला करने के लिए तलवार अभी लहराते थे, गर्दन पहले कट जाती थी। हर एक पे मुश्किल वक़्त आया, सहाबा पे मुश्किल वक़्त आया, उन्होंने अल्लाह को आवाज़ दी है तो फिर अल्लाह ने सुनी है या नहीं? मैं और आप पुकारें एतिमाद से, यकीन के साथ कि अल्लाह मेरी सुनेगा। साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला के अमीर है काफिले के, काफिला जिहाद के लिए जा रहा है, आगे दरिया आ गया, साद ने कहा कि दरिया में डालो घोड़े, कहा नहीं दरिया में डालते हैं अल्लाह के नाम से, जिसकी एक चीज भी गुम हुई मैं उसका जिम्मेदार हूं। घोड़े डाल दिए, काफिला पार चला गया। कहा कोई चीज? एक मुजाहिद बोला, कहा हाँ साथ तुमने वादा किया था, मेरा एक प्याला दरिया में गिर गया, हाथ से छूटा गिर गया, एहसास वो प्याला चाहिए, ये काफिला फिर आगे जाएगा। सैयदना साद ने अपना सर सजदे में गिरा दिया, कहा अल्लाह तेरा साद सर उस वक्त तक नहीं उठाएगा जब प्याला बाहर नहीं आ जाता। पानी की मौज आई,
اس نے پیالے کو باہر پھینکا، سیدھا سیدنا سعد کے پاؤں پہ پیالہ لگا ہے۔ اللہ نے دریا کو حکم دیا ہے، میرا غلام ہے، میرا بندہ ہے، مشکل وقت کے اندر مجھے آواز دے رہا ہے تو میں اس کی کیوں نہ سنوں؟ پیالہ قدموں میں اللہ نے پھینک دیا ہے، میری اور آپ کی بھی اللہ ہر التجا کو سنے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انت اللہ الذی لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ، جتنے ساتھی تشریف فرمائے، رات کا کافی حصہ گزر گئے، اے اللہ تیرا تذکرہ سنتے رہے، تیرے حبیب کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے رہے، اے اللہ ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کا یہ تیرے گھر کے اندر حاضری دینا قبول فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی ساتھی تشریف لائے ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ اے میرے اللہ کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں، تیری رحمت کو ترس گئے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً قاری عمران صاحب کے گھر کے اندر اللہ رحمت فرما، اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں، تیری رحمت کو ترس گئے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے پاس ہے ان کو نیک اور نمازی بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے گھر بھی مریض ہیں، کئیوں کے ہسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، سبھی تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اے عزتوں والے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ دنیا کے اندر دوا خانے تو بڑے ہیں، لیکن شفا خانہ تو تیرا ہی ہے۔ اے عزتوں والے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کسی کے پاس ماں نہیں ہے، اس کی ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے اللہ کسی کا باپ شہر خاموشہ کا باسی بن گئے، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کا خدمت گزار بنا۔ اے میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو ساتھی بھی تشریف فرمائے سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ اے میرے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، ہم کسی کی سفارش کیا کریں، خود ہی بڑے گناہ گار ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو اپنی خاص رحمت سے معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما۔
اے اللہ حسد بغض سے پاک فرما، اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، آئندہ ساری زندگی اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا، اے میرے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں اپنے در کا ہی محتاج بنا، اے میرے اللہ نہ کسی دوست کا، نہ کسی رشتہ دار کا، نہ کسی ہمسائے کا، اے میرے اللہ سچی بات ہے کسی کو اولاد کا بھی محتاج نہ بنا، ہم سب کو اپنے در کا ہی محتاج بنا، اپنے در کا ہی سوالی بنا، اے میرے اللہ احتیاجی والی زندگی سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں محفوظ فرما، اے میرے اللہ جب موت آئے ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی معاہدین پہلے چلے گئے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اے میرے اللہ جتنے بھی مساجد و مدارس ہمارے ملک کے اندر آباد ہیں سب کی حفاظتیں فرما، اے میرے اللہ ہم کمزور ہیں سب کے اخراجات غیبی خزانوں سے پورے فرما، اے میرے اللہ اس مرکز کو کبھی قیامت تک آباد فرما، ہمارے قاری یاسر صاحب کی محنتیں قبول فرما، اے اللہ اپنے اس گھر کو بھی آباد فرما، اے میرے اللہ جو بچے اس مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہونے والے ہیں اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ اس محلے کے لوگوں کو بچوں کے دلوں کو اس اپنے گھر کی طرف پھیر دے، اے اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما، اے اللہ قاری یاسر صاحب کی غیبی خزانوں سے مدد فرما، اے اللہ غیبی خزانوں سے مدد فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف پھیر دے، ہم سب کو محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ اپنے دین کے کام کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کے وقت کو قبول فرما، دولت کو قبول فرما، ہم سب کی اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظتیں فرما، جو میرے ملک کے دشمن ان کو ہدایت عطا فرما، اے میرے اللہ جو میرے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔